ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم پڑھیں گے حافۃ اللسان کا دوسرا لیٹر. کون سا ہے وہ ہے جی لام. اچھا جی، اب لام کا مخرج دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حافہ کہتے ہیں زبان کے کناروں کو، اس کی سائیڈز کو، اس کی کروٹوں کو. تو جو اسی طرح سے اگر میں ایک ٹرم اور یوز کروں کہ ہمارا یعنی اگر پورے حافہ کو ہم ڈیوائڈ کریں تو ایک ہمارا ہو جاتا ہے ادنا حافہ. ادنا یعنی جو آگے والا حصہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ کا آگے والا حصہ. اور اگر ہم دیکھتے ہیں زبان کی کروٹ کا پچھلا حصہ تو اس کو ہم کہیں گے اقصی حافہ. اب آپ کو یاد ہو تو ہم نے بعد کا مخرج جب پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو پیچھے والے ہمارے اوپر والے جو داڑے ہیں نا، پیچھے ہمارا وہاں پر پریشر پڑے گا، آگے والے دانتوں پہ پریشر نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے بعد کے لیے آپ نے حافہ کا کون سا پورشن یوز کیا تھا؟ یس، اقصی حافہ، ٹھیک ہے، یعنی پچھلا حصہ آپ نے یوز کیا. اب جب لام ادا کرتے ہیں نا تو لام کے لیے ہم اپنے حافہ کا اگلا حصہ استعمال کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں ادنا حافہ. اچھا، آپ نے ان ٹرمز کو سن کے پریشان نہیں ہونا. میں آپ کو ویسے بھی سمجھا سکتی ہوں خالی زبان کی پوزیشن بتا کے کہ یہاں سے اتنا حصہ اور یہاں سے اتنا حصہ. مجھے نام بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نام بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جب آپ اس کو پروناؤنس کریں تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ تو ادنا حافہ سے نکلنا ہے اور وہ اقصی، یہ آگے والے سے اور وہ پیچھے والے سے. آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. لیکن آپ نے ان ٹرمز کو سن کے پلیز پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے. اس حرف کا مخرج زبان کے کناروں کے اگلے حصے، وہی والے حصے جو میں نے ابھی کہا ہے ادنا حافہ، یعنی وہ والے جو منہ کے قریب ہیں، زبان کے کناروں کے اگلے حصے سے زبان کی نوک تک، ٹھیک ہے، یعنی آگے تک آ جانا ہے ہم نے، اور اس کے مقابل اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ہے. کتنے دانت؟ یہ واحد مخرج ہے جس میں سب سے زیادہ دانتوں کا استعمال ہمارا ہو رہا ہے. کتنے دانت استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں ذرا، 8 دانت سامنے کے. یعنی آپ کی جو آواز ہے وہ کیسے آئے گی؟ ال، ال، ال. اگر آپ اس کو خالی 2 دانتوں اور سامنے کے جو 2 دانت ہیں اگر صرف آپ ان کے مسوڑوں سے لگاتے ہیں تو آپ کی آواز کیسے آئے گی؟ ال، 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 ٹھیک ہے. اور جب آپ تھوڑی سی پھیلائیں گے زبان کو تو پھر آئے گی ال، ال، ال. ابھی شاید آپ کو آوازوں میں زیادہ ڈفرنس نہ مل رہا ہو کیونکہ ابھی آپ کی خود اپنی پریکٹس نہیں ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ اپنی آواز کو بھی ریکارڈ کر کے سنیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ واقعی کافی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا مخرج جو ہے نا وہ زبان کے کناروں کے اگلے حصے سے ہے، جبکہ بعد کا مخرج کناروں کے پچھلے حصے سے تھا. اس کے لیے بھی میں نے آپ کے ساتھ پکچر شیئر کی ہوئی ہے، دیکھیں ذرا. لام کے لیے بالکل بھی زبان کا جو آخری حصہ نا اوپر نہیں اٹھ رہا کیونکہ یہ باریک ہی لیٹر ہے ہمارا. پر بھی یہ پڑھا جاتا ہے کبھی، انشاءاللہ تعالی وہ آگے بتاؤں گی کہ کب ہم اس کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی آواز ہمارے یہاں سے منہ سے باہر نکل آئے گی. اور یہ جو دوسرے دانتوں کا نقشہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ جو ڈاٹس بلاکس بنے ہوئے ہیں، ان بلاکس کی جو نا یہ جو گم لائن ہے یہاں پر پھر آپ کی زبان لگے گی. دانتوں کو نہیں لگانی ہے آپ نے، گم لائن پر لگانی ہے. آپ کو ابری ہوئی ایک جگہ سے ملے گی، ٹھیک ہے. تو مسوڑوں پہ لگانی ہے آپ نے. اچھا، اب آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں ہمارے جو دانت ہیں نا، دانتوں کے ساتھ بالکل جو دانتوں کے ساتھ والا حصہ جڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ ہمارے گمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اگر ہم اور اندر کو آئے نا زبان کی طرف تو پھر جو ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے نا وہاں سے اس جگہ سے ہماری جڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے جڑ تک نہیں آنا، ہم نے کہاں پر رہنا ہے؟ ہم نے اس کی گم لائن پر ہی رہنا ہے، گم اس کے مسوڑوں پہ، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ کافی کلیئر ہو گیا ہوگا. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں
دھیان رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.